تو کہانی شروع ہوتی ہے ایک چھوٹی سی فیملی سے، اس میں 3 لوگ انکلوڈ ہوتے ہیں۔ کہانی کا مین کریکٹر ایڈم، اس کی وائف کلیئر اور ان کا چھوٹا سا بیبی فن ہوتا ہے جو انہیں بہت پیارا ہوتا ہے۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ کچھ عرصہ پہلے ہی آئرش نامی ایک گاؤں میں رہنے آتے ہیں جو جنگل کے بالکل بیچ میں ہوتا ہے، یعنی ان کے آس پاس کوئی گھر موجود نہیں ہوتا، وہ لوگ وہاں پر بالکل تنہا رہتے۔ ان کے یہاں آنے کی ریزن یہ تھی کیونکہ ایڈم کا پروفیشن بایولوجسٹ تھا، وہ یہاں پر ریسرچ کرنے آیا تھا ان ٹریز کی جو مردہ ہوں یا پھر بیمار ہوں۔ وہ ایک ایک کر کے ہر ٹری کو چیک کرتا، جب اسے یہ کنفرم ہو جاتا کہ یہ ٹری ڈیڈ ہے یا بیمار ہے تو وہ اس کو کٹ کروا دیتا۔ جو گھر ان کو دیا جاتا تھا وہ بالکل جنگل کے بیچ میں تھا، اور جنگل بہت بڑا تھا، بہت بھیانک تھا، بہت خطرناک تھا۔ اس گھر کے آس پاس کوئی مین روڈ، کوئی سڑک بھی نہیں نکلتی تھی، لیکن ان کو یہاں پر آنا تھا کیونکہ یہ ایڈم کا پروفیشن تھا۔ اسی چیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایڈم اور اس کی وائف یہاں پر رہنے کے لیے ایگری ہو جاتے۔ جو گھر ان کو رہنے کے لیے دیا جاتا وہ مکمل لکڑی سے بنا تھا اور پرانا بھی تھا کیونکہ وہ جنگل بھی بہت پرانا تھا۔ ان لوگوں کو یہاں پر رہتے ابھی کچھ دن ہی ہوتے ہیں کہ ایڈم کو پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر رہنے والے رہائشی اس سے خوش نہیں تھے، خاص طور پر وہ اس کے کام کو سخت ناپسند کرتے تھے۔ جب بھی ایڈم گاؤں میں ان ٹریز کو اسٹڈی کرنے کے لیے جاتا، گاؤں کے لوگ آہستہ آہستہ اس سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس گاؤں میں رہنے والا ایک آدمی جس کا نام کولم ہوتا ہے، وہ کئی بار ان کے گھر پر آتا ہے اور وہ ایڈم کی وائف کو سمجھاتا ہے کہ جو اس کا ہسبینڈ کر رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اسے بند کیا جائے کیونکہ وہ بہت غلط ہے، اور اس کو نہیں پتا کہ وہ یہ اس کے پیچھے کتنی بڑی رسک لے سکتا ہے، کتنا ڈینجر ہو سکتا ہے یہ۔ ایڈم کی وائف اس کی باتیں سن لیتی ہے، اس کے بعد وہ ایڈم کو بتاتی ہے کہ ایک بار آپ کو اس کی بات سن لینی چاہیے کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے، لیکن ایڈم اس کی بات کو اگنور کر دیتا ہے اور یہ کہہ دیتا ہے کہ یہ سب مجھے یہاں سے بھگانے کی سازش ہے اور کچھ نہیں، کیونکہ ایڈم یہاں پر ارادہ کر کے آیا تھا کہ وہ اپنا کام کیے بغیر یہاں سے نہیں جائے گا، اور وہ کسی بھی صورت میں اپنے کام کو ادھورا چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کولم ایڈم کی وائف کو بار بار سمجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ سب اس لیے کر رہا ہوتا ہے کیونکہ کچھ سال پہلے اس کی بیٹی بھی اسی جنگل میں گم ہو جاتی ہے جو دوبارہ واپس کبھی بھی نہیں آتی۔ اس کی بیٹی کی نہ کوئی ڈیڈ باڈی ملی اور نہ وہ ان کو زندہ ملی۔ اس کی وجہ کیا تھی یہ کوئی نہیں جانتا تھا سوائے وہاں کے رہنے والوں کی، کیونکہ گاؤں کے لوگوں کو پتا تھا کہ اس کے پیچھے بہت سی کہانیاں ہیں جس پہ وہ مکمل ٹرسٹ کرتے تھے۔ گاؤں والوں کی سوچ کے مطابق اس جنگل میں ان کے علاوہ ایک اور دنیا بھی رہتی تھی، ایک خطرناک دنیا جنہیں مونسٹر کی دنیا کہا جاتا ہے، جو بہت خطرناک ہوتے ہیں اور جان لیوا ہوتے ہیں۔ اور اسٹرینج یہاں پر یہ ہے کہ وہ کسی نے بھی نہیں دیکھے، بس محسوس کیا جاتا ہے ان کو، لیکن وہ مونسٹرز تب تک کسی انسان کو کچھ نہیں کہتے جب تک کہ انسان انہیں کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ ان مونسٹرز کے پیچھے مختلف کہانیاں تھیں، لیکن کوئی بھی اس کو صحیح طریقے سے سمجھ نہیں سکا کیونکہ ان کو کبھی کسی نے دیکھا ہی نہیں تھا۔ اس کے پیچھے بہت سے لوگوں نے اسٹڈی کی، لیکن جس نے اس کو جاننے کی کوشش کی ابھی تک یہی پتہ چلا ہے کہ وہ زندہ نہیں بچ سکا۔ یہی وجہ تھی کہ مسٹر کولم جو اس کی وائف کو بار بار منع کر رہے تھے، وہ بھی اس جنگل سے کافی ڈسٹرب تھے کیونکہ اس کے نزدیک یہ گاؤں کوئی اچھا نہیں تھا، کیونکہ یہاں سے اس کی بیٹی غائب ہوئی تھی، لیکن کوئی بھی آج تک یہ جان نہیں سکا کہ وہ کہاں گئی ہے یا اسے کوئی لے کر گیا ہے۔ پہلے جب کولم یہاں پر آیا تھا اس کو بھی ان کہانیوں پر یقین نہیں تھا، لیکن اس کی بیٹی کے گم ہونے کے بعد یہ ایک راز ہی رہا کہ اس کی بیٹی کہاں گئی ہے، تو اس کو بھی ان کہانیوں پر یقین آنے لگا، اور اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ ایڈم کی وائف کو سمجھا رہا تھا کہ وہ یہاں سے چلے جائیں۔ لیکن ہمیں یہ پتا ہے، ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ یہ انسان کی نیچر میں شامل ہے کہ وہ کسی کی بات نہیں سمجھتا جب تک کہ خود اس مسئلے سے، اس بات سے دوچار نہ ہو جائے، جب تک کہ وہ خود اس کا ایکسپیرینس حاصل نہ کرے۔ ایڈم کے ساتھ بھی یہی تھا، وہ ان سب کو فکٹوریس سمجھ رہا تھا، ریالٹی نہیں۔ اپنی اسٹڈی کے دوران ایڈم کو یہاں پر کافی عجیب چیزیں محسوس اور اس نے دیکھی۔ وہ جنگل میں اپنی ریسرچ کے لیے جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ درخت میں سے بلیک طرح کا لیکوڈ نکل رہا ہے۔ اس کے بعد وہ بلیک لیکوڈ پر ریسرچ کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ اس طرح کا سٹرکچر اس نے آج سے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھا، لیکن پھر بھی وہ اس کو ان مونسٹر سے کمپیئر نہیں کرتا اور اپنی اسٹڈی کو
اپنے ریسرچ کو آگے بڑھاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہ ایک نیو انوینشن ہے، لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اسی رات سے ان کے ساتھ واقعات ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ان کے ساتھ کچھ بھیانک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ان کے ساتھ جو پہلا انسیڈنٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے بیبی کے روم سے کچھ عجیب و غریب آوازیں آنے لگیں، اور اس کے بعد بیبی کے رونے کی آواز۔ یہ سن کر دونوں ہسبینڈ وائف اپنے بیبی کے روم میں اسے دیکھنے جاتے ہیں۔ بیبی کے روم میں آتے ہی وہ دیکھتے ہیں کہ کسی نے وہاں پر لیمپ اور ونڈو کے شیشے کو توڑ دیا۔ اس سچویشن کو دیکھتے ہوئے وہ فوراً پولیس کو کال کر دیتی۔ اس کے بعد ایڈم کو یہ بات محسوس ہوتی ہے کہ یہ کسی کی شرارت ہے وہاں پہ رہنے والوں کی، جو ان کو ڈرانا چاہتے ہیں تاکہ وہ اپنا کام، اپنے ریسرچ یہاں پر چھوڑ کر یہاں سے چلے جائیں۔ جب پولیس والا وہاں پر پہنچ جاتا ہے، وہ ساری سچویشن کو دیکھنے کے بعد ایڈم کو بتاتا ہے ایک عجیب بات کہ یہ کسی برڈ کا کام ہے، کسی انسان کا کام نہیں۔ پولیس والا ان کو یہ بھی بتاتا ہے کہ اس جنگل میں کافی عجیب و غریب چیزیں ہیں اور ان کو یہاں سے چلے جانا چاہیے، لیکن ایڈم اس کی بات پر بھی یقین نہیں کرتا اور کلیئر اس کی باتوں سے ڈر جاتی ہے۔ پولیس والے کی باتیں سننے کے دوران ایڈم کی وائف کو یاد آتا ہے کہ جب وہ یہاں پر آئے تھے ان کے گھر کے ونڈوز پر لوہے کے بڑے بڑے راڈ لگے ہوئے تھے۔ دکھنے میں یہ چیز کافی عجیب و غریب نظر آئی، اسی لیے اس کی وائف نے وہ سارے راڈ وہاں سے ہٹا دی۔ اس کی وائف کو اس جگہ سے خوف آنے لگتا ہے اور وہ بھی ان لوگوں کی باتوں پہ یقین کرنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن ایڈم اس کو سمجھاتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا، یہ سب ان لوگوں کی چال ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں اگلے دن ایڈم اپنے بیٹے کو لے کر مارکیٹ کچھ پرچیزنگ کرنے جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے ان لوگوں کا رویہ تو کافی حیران ہو جاتا ہے کہ کوئی بھی ان کو پسند نہیں کرتا۔ گاؤں کے لوگوں کا بیہیویئر دیکھ کر وہ کافی ڈس ہارٹ ہوتا ہے اور ان کے آنے جانے کا جو راستہ ہوتا ہے وہ باقی لوگوں سے الگ رکھا گیا تھا۔ خریداری کرنے کے بعد شام کو وہ واپس اپنے گھر پر لوٹ کر آتا ہے، لیکن کیا دیکھا جاتا ہے کہ بیچ جنگل میں ان کی گاڑی خراب ہو اور اسے اپنے سے زیادہ اپنے بیٹے کی فکر ہوتی ہے جو کار میں اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور ان کی گاڑی ٹھیک نہیں ہوتی اور ان کو وہیں پر شام ہو جاتی ہے اور شام تک وہ آوازیں اور تیز ہونا شروع ہو جاتی۔ اس کے بعد وہ اپنے پروٹیکشن کے لیے ڈگی کھولتا ہے اور اس میں سے کچھ نکالتا ہے۔ وہ ڈگی سے سامان نکال ہی رہا ہوتا ہے کہ اچانک اس پہ کوئی چیز حملہ کر دیتی ہے اور وہ ڈگی کے اندر گر جاتا ہے اور اندر جا کر بے ہوش ہو جاتا ہے اور کافی دیر تک وہ وہیں پڑا رہتا ہے۔ اور جب اس کو ہوش آتی ہے تو وہ دیکھتا ہے میں تو ڈگی میں بند ہوں اور میرا بیٹا بھی رو رہا ہے گاڑی۔ ابھی یہ سوچ ہی رہا ہوتا ہے کہ اس کو کچھ آہٹ محسوس ہوتی ہے کہ کوئی گاڑی کے اوپر چڑھ رہا ہے، کوئی دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ اپنے بچے کی جان بچانے کے لیے ڈگی سے نکلنے کی کافی کوشش کرتا ہے، اسٹرگل کرتا ہے، لیکن ایسا نہیں کر پاتا۔ اس کے بعد وہ پچھلی سیٹ کو پھاڑ دیتا ہے اور اس میں سے سوراخ کر کے اپنے بیٹے کو وہاں سے نکال دیتا ہے اور اپنے بیٹے کی جان بچا لیتا ہے۔ اس کے بعد وہ اپنے بیٹے کو لے کر واپس گھر آ جاتا ہے اور کافی ڈس اپوائنٹ ہوتا ہے کہ اب اس کو بھی یہ کہانیاں سچ لگنے لگی کہ اس کے ساتھ لائیو انسیڈنٹ ہو چکا تھا۔ وہ کافی عجیب ہوتا ہے، اپنے گن لیتا ہے اور فوراً پولیس کو فون کرتا ہے۔ یہ سب ماجرا دیکھ کر کلیئر بری طرح ڈر جاتی ہے۔ اس کی تھوڑی ہی دیر بعد ہم دیکھتے ہیں کہ گھر میں لائٹ آف ہو جاتی ہے اور وہ لوگ بری طرح ڈر جاتے ہیں کیونکہ وہاں پر انہیں کسی کے موجود ہونے کا احساس ہو۔ اس کے بعد ایڈم بھی اس جگہ کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیتا ہے۔ وہ اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ وہ کچھ ضروری سامان اپنے ساتھ لے لے کیونکہ آج رات ان کو وہ جگہ چھوڑنی ہے کیونکہ وہ یہاں سے جا رہے ہیں۔ ایڈم سوچتا ہے کہ ہماری ہیلپ کرنے والا یہاں کوئی نہیں ہے تو میں اپنے بیبی اور اپنی وائف کو لے کر خود ہی گاڑی ڈرائیو کروں گا اور انہیں یہاں سے لے جاؤں۔ ابھی وہ اپنے گھر سے نکل ہی رہے ہوتے ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں ان کے آس پاس مانسٹرز ہیں۔ انہیں ایسا فیل ہوتا ہے لیکن وہ ان کو نظر نہیں آتے کیونکہ وہ اندھیرے میں رہتے۔ اس دوران ان کا ڈاگ گم ہو جاتا ہے جس سے وہ مزید خوفزدہ ہو جاتے ہیں۔ کسی طرح بڑی مشکل سے وہ اپنی گاڑی کی طرف جاتے ہیں اور ایڈم اس کو سٹارٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ان کے ارد گرد بہت سے مانسٹرز تھے اور اب وہ ان کو نظر آنے بھی لگے تھے اور وہ ان لوگوں کو مزید ڈرا رہے تھے جس سے کلیئر بہت زیادہ ڈر جاتی ہے اور اس کے ہاتھ سے گاڑی بے قابو ہو جاتی ہے اور گاڑی ان کی الٹ جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ لوگ بہت مشکل میں پھنس جاتے ہیں، ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوتا، اسی لیے وہ دوبارہ لوٹ کر اپنے گھر واپس آ جاتے ہیں اور کسی جگہ پر جا کر چھپ جاتے ہیں تاکہ وہ وہاں پر زندہ رہ سکے۔ ان لوگوں کو یہ ریلائز ہو جاتا ہے کہ یہاں سے نکلنا آسان نہیں، کافی مشکلات آ سکتی۔ وہ دونوں ان مانسٹرز کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، کافی حد تک ان مانسٹرز کی باتوں کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ ان مانسٹرز کی حقیقت
انہیں پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ کلیئر اسے بتاتی ہے کہ یہ لوگ روشنی اور اندھیرے سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں اور انہیں برداشت نہیں کر پاتے۔ وہ اسے بتاتی ہے کہ جب ہم یہاں پر آئے تھے سٹارٹنگ میں تو وہ دیکھتی ہے کہ لوہے کے راڈ وہاں نصب تھے۔ وہ سوچتی ہے کہ یہ ویسے ہی کسی نے فضول لگائے ہیں، اسی لیے وہ یہ سوچ کر ان کو وہاں سے اتار کر پھینک دیتی ہے۔ لیکن اب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کیوں لگائے گئے تھے، کیونکہ جو وہاں پر رہتا تھا ان سے پہلے وہ اس مسئلے سے دو چار تھا، اسے کافی مشکلات آئی تھی، اس نے اپنی سیفٹی کے لیے وہ لوہے کے لاڈ وہاں پر لگائے تھے۔ وہ مانسٹرز تعداد میں اتنے زیادہ تھے کہ کچھ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ ایڈم اور اس کی وائف جب یہ سب باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو انہیں اپنے آس پاس کچھ آہٹ محسوس ہوتی ہے کہ جیسے وہاں پر مانسٹرز ہیں۔ ایڈم اٹھتا ہے اور دروازے سے باہر جھانکتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہاں پر کیا چیز ہے۔ وہ ابھی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اچانک سے ایک لمبی سی سوئی اس کی آنکھ میں چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد ایڈم بری طرح پیچھے گر جاتا ہے کیونکہ اس کی آنکھ کافی زخمی ہو جاتی ہے اور اس میں سے خون آنے لگ جاتا ہے، اور وہ سوئی کس نے ڈالی تھی؟ وہ ان مانسٹرز کا ہی کام تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں صبح تک زندہ رہنا ہے کیونکہ صبح کی روشنی میں وہ کبھی ان پر حملہ نہیں کر سکیں گی اور وہ یہاں سے چلے جائیں گے، لیکن ان کے اوپر یہ رات بہت بھاری تھی اور ان کے لیے گزارنا کافی مشکل تھا۔ وہاں پر لائٹ موجود نہیں تھی اور یہ دیکھتے ہوئے ایڈم بیسمنٹ میں جاتا ہے اور روشنی کے لیے جنریٹر کو سٹارٹ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ جنریٹر سٹارٹ کر رہا ہوتا ہے کہ اس کو اپنے اندر کچھ اسٹرینج سی چینجنگ فیل ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ جیسے اس کی باڈی میں کچھ چینجنگ آ رہی ہیں، کچھ ہو رہا ہے اس کے ساتھ۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان مانسٹرز نے اس کی آنکھ میں اس سوئی کے ذریعے کچھ ڈال دیا تھا۔ وہ فوراً مرر میں دیکھتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ اس کا فیس بالکل ان مانسٹرز کی طرح بنتا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان مانسٹرز نے اپنا کچھ پارٹ اس کی آنکھ میں داخل کر دیا تھا۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ مانسٹرز کافی ہزار سالوں سے وہاں پر موجود تھے۔ ظاہر ہے اتنے اولڈ مانسٹرز تھے تو وہ بہت خطرناک ہو چکے تھے اور بہت بھیانک۔ اور ان مانسٹرز کی ایک بڑی بات یہ ہے کہ وہ کچھ ہی وقت میں ایک عام انسان کو بالکل اپنے جیسا بنا سکتے تھے، اور بالکل ایسا ہی ایڈم کے ساتھ بھی ہو رہا تھا۔ ایڈم کی باڈی بدل رہی تھی، اس کا کلر بدل رہا تھا اور وہ بالکل ان مانسٹرز کی طرح بنتا جا رہا تھا۔ لیکن وہ دیکھ کر کافی ڈس اپوائنٹ ہو جاتا ہے کہ اگر وہ مانسٹر بن گیا تو وہ اپنی وائف اور اپنے بچے کا دشمن بن جائے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایڈم جنریٹر سٹارٹ کر رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی مانسٹرز اس کی وائف پر حملہ کر دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ بھی وہی کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو انہوں نے ایڈم کے ساتھ کیا تھا، یعنی اپنا کچھ حصہ وہ اس کی وائف کی آنکھ میں بھی داخل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایڈم جنریٹر سٹارٹ کر لیتا ہے اور لائٹ آ جاتی اور وہ چیزیں فوراً وہاں سے غائب ہو جاتی۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ روشنی میں نہیں آتی۔ ایڈم بالکل چینج ہو رہا تھا، جیسے کہ اس کی آنکھ، کیونکہ انہوں نے آنکھ میں اپنا حصہ شامل کیا تھا، اس کی آنکھ بالکل بدل گئی تھی، اس کا رنگ بالکل بدل گیا تھا، لیکن وہ اندر سے ایک انسان ہی تھا ابھی تک۔ اس کے بعد وہ اپنی وائف کے پاس جاتا ہے اور وہ اس کو کہتا ہے کہ یہ مانسٹرز ہمیں صرف ہمارے بیبی کی وجہ سے تنگ کر رہے ہیں۔ ان مانسٹرز کا یہاں آنے کا مقصد فن کو یہاں سے لے جانا ہے۔ ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کو پروٹیکٹ کر لیتے ہیں، اس کو ہم الماری میں چھپا دیتے ہیں اور اس طرح وہ بچے کو الماری میں رکھ دیتے ہیں۔ کچھ دیر کے لیے وہاں پر امن ہو جاتا ہے، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد وہ نوٹ کرتے ہیں کہ الماری میں سے ان کے بچے کی آواز نہیں آ رہی، اور وہ کافی ایجیٹیٹڈ ہو جاتی ہے، فری ہو جاتی ہے، اور ایڈم کے لاکھ منع کرنے کے بعد بھی وہ اس الماری کے دروازے کو کھول دیتی ہے جہاں پر ان کا بچہ لیٹا ہوتا ہے۔ وہ جیسی الماری کھولتی ہے وہ ایک عجیب چیز دیکھتی ہے، ایک بہت بھیانک مانسٹرز، ایک کالے رنگ کا مانسٹرز ان کے بچے کو وہاں سے لے جا رہا ہے۔ حالانکہ الماری میں سے کوئی لے جانے کی جگہ نہیں تھی تو وہ کہاں سے لے جا رہا تھا؟ وہ دیواروں میں سے ان کے بچے کو لے جا رہا تھا۔ وہ دونوں اپنے بچے کو بچانے کی کافی کوشش کرتے ہیں، اس کے پیچھے بھاگتے ہیں، لیکن ناکام رہتے ہیں کیونکہ وہ مانسٹرز ان کے بچے کو وہاں سے لے کر بھاگ جاتا ہے۔ وہ مانسٹرز ان کے بچے کو جنگل میں لے کر جاتا ہے۔ ایڈم کی حالت کچھ ٹھیک نہیں ہوتی، اسی لیے اس کی وائف اپنے بچے کو ڈھونڈنے کے لیے اس مانسٹرز کے پیچھے جاتی ہے۔ کچھ دور چلنے کے بعد وہ دیکھتی ہے کہ اس کے بچے کو ایک تالاب میں پھینک دیا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ فوراً اپنے بچے کو بچانے کے لیے اس تالاب میں کود جاتی ہے اور وہاں سے اپنے گھر آ جاتی ہے اپنے بچے کے ساتھ۔ وہ اپنے بچے کو لا کر ایڈم کے ہاتھ میں دیتی ہے۔ ایڈم اپنے بچے کو لیتا ہے اور وہ نوٹس کرتا ہے اور کہتا ہے اپنی وائف کو کہ یہ ہمارا بچہ نہیں ہے، حالانکہ وہ بچہ بالکل ان کے بیٹے جیسا ہی تھا، لیکن یہ ایڈم کو نظر آ رہا تھا کہ یہ ان کا بچہ نہیں ہے۔ ایڈم کے ساتھ شاید اس لیے ایسا ہو رہا تھا کیونکہ وہ بھی اب ان مانسٹرز کی طرح بنتا جا رہا تھا، کیونکہ وہ بیمار ہو گیا تھا، اسی لیے وہ اس بچے کو مارنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ دیکھ کر اس کی وائف اس پر حملہ کرتی ہے، اسے زخمی کر دیتی ہے اور اپنے بچے کو لے کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے۔ اس کی بیوی سوچتی ہے
کہ شاید اب ایڈم بھی ان مانسٹرز کی طرح بن گیا ہے، اسی لیے وہ اس کو وہاں سے لے کر بھاگ جاتی ہے۔ ساتھ ہی ایڈم بھی اپنے بچے کی اور بیوی کی تلاش میں نکل جاتا ہے۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا ایک شخص کولم جس کی بیٹی جنگل میں گم ہو گئی تھی، اب وہ بچی سامنے آ جاتی ہے اور ایڈم کا بچہ اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد دیکھتا ہے وہ چاروں طرف سے اس کو مانسٹرز نے گھیر لیا ہے اور وہ ان سب سے لڑتا ہے اور اپنے بچے کو ان سے لے لیتا ہے، کیونکہ وہ سوچ رہا تھا کہ اس کی بیوی کے پاس جو بچہ ہے وہ ان کا نہیں ہے۔ اس کے بعد ایڈم کو اس کی بیوی اور اس کا بچہ مل جاتا ہے، وہ اس کو یقین دلاتا ہے کہ تم ایک دفعہ میرے اوپر بھروسہ کرو اور دیکھو یہ بچہ ہمارا نہیں ہے۔ اس کی بیوی کے لیے یہ سوچنا کافی مشکل تھا، کیونکہ وہ بالکل بچہ ان کے اپنے بچے جیسا تھا، ہو بہو، وہی کپڑے، وہی چہرہ، لیکن وہ ایک آخری بار ایڈم پہ بھروسہ کرتی ہے اور اس کے سامنے آ جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ بچہ جو ایڈم کے پاس ہوتا ہے وہ اس بچے کو لیتی ہے اور وہاں سے فوراً بھاگ جاتی ہے۔ ایڈم وہاں پر کھڑا رہتا ہے اور فوراً وہاں پر سب مانسٹرز آ جاتے ہیں، اس پر حملہ کر دیتے ہیں اور اس کو جان سے مار دیتے ہیں۔ اس کے بعد دوبارہ رات ہو جاتی ہے۔ ایڈم بالکل صحیح کہہ رہا تھا کہ وہ بچہ ان کا نہیں ہے، کیونکہ مانسٹرز دھوپ میں جل جاتے ہیں، اس لیے وہ بچہ اس دھوپ میں جل گیا تھا۔ ایڈم کا اندازہ بالکل ٹھیک تھا کہ اگر وہ اپنے بچے کو وہاں چھوڑ دیتی، اس بچے کو لے جاتی، تو وہ اپنے حقیقی بچے کو وہاں پر کھو دیتی۔ ایسا انہوں نے اس لیے کیا تھا کیونکہ ان مانسٹرز کا ٹارگٹ ہوتا ہے کہ بچے کو اٹھا کر لے جاتے ہیں اور انہیں اپنی دنیا میں لے جاتے ہیں، لیکن اس بار وہ ناکام